سے ہیں آپ خیریت سے ہیں؟ مجید امجد کی ایک نظم ہے، ایک کوہستانی سفر کے دوران میں پہلے نظم آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ تنگ پگ ڈنڈی سرے کوہسار بل کھاتی ہوئی، نیچے دونوں سمت گہرے غار منہ کھولے ہوئے، آگے ڈھلوانوں کے پار ایک تیز موڑ اور اس جگہ ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے، جھک پڑا ہے آ کے رستے پہ کوئی نخل بلند، تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، موڑ پر سے ڈگمگاتے راہ روں کے قافلے، ایک بوسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ، سینکڑوں گرتے ہوں کی دستگیری کا امی، آہ ان گردن فرازاں نے جہاں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ مجید امجد 20ویں صدی کے اردو کے عظیم نظم گو شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ 1914 میں جھنگ میں پیدا ہوئے، عبدالمجید ان کا نام ہے اور مجید امجد کے ادبی نام سے شہرت پائی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کچھ عرصہ جھنگ میں ایک مقامی اخبار عروج نکلتا تھا، اس کے ایڈیٹر رہے، اس کی ادارت کی۔ 1944 میں یعنی کہ 30 برس کی عمر میں محکمہ خوراک میں انہیں ملازمت مل گئی اور یہ سہیوال چلے گئے۔ باقی زندگی انہوں نے وہیں پہ گزاری۔ زندگی کی تلخیاں، ناکامیاں اور فطرت، ان کی شاعری کے بڑے موضوعات ہیں کہ ان 3-4 چیزوں کے گرد ان کی شاعری گھومتی رہتی ہے۔ 1974 میں انہوں نے وفات پائی اور جھنگ میں ہی یہ دفن ہوئے۔ ان کی نظم کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پہاڑی سفر پر گیا اور ایک پہاڑ کے اوپر سے میں گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے بالکل کونے پر پگڈنڈی ہے، راستہ ہے چھوٹا سا، وہ پہاڑ کے وسط میں بھی نہیں ہے، درمیان میں بھی نہیں ہے۔ اگر درمیان میں ہو تو انسان محفوظ ہو کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر بالکل کونے پہ ہے، سرے پہ ہے، تو اس کے سائڈ پہ بالکل ساتھ ہی نیچے تو کھائی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ چلتے چلتے بالکل ایک موڑ آ گیا اور تیز موڑ بالکل اچانک ایسے جوں جاتے ہیں اور فوراً مڑنا پڑتا ہے۔ تو دونوں طرف میں نے دیکھا کہ گہرے غار جو ہے منہ کھولے کھڑے ہیں اور انسان کے گرنے کا بہت امکان ہے اس موڑ پر سے۔ لیکن وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک درخت آ کر جھکا ہوا ہے اور وہ اس طرح سے جھکا ہوا ہے کہ اس کی ٹہنیاں اس راستے کو کور کر رہی ہیں اور جو لوگ ہیں اس ٹہنی کو پکڑتے ہیں اور موڑ پار کر جاتے ہیں اور اپنی منزل کو چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ ایک درخت جو لوگوں کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، انہیں منزل تک پہنچا رہا ہے، جب میں مڑ کے شہروں کی طرف دیکھتا ہوں تو لوگ جھکے ہوئے نہیں ہیں، گردن فرازاں جہاں کہ جنہوں نے اپنی گردن کو اونچا کیا ہوا ہے، جو غریبوں کو، مظلوموں کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کی گردن اکڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو گردن اکڑا کے چل رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ وہ اس درخت سے بھی کم تر ہیں کہ جو لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں منزل پر پہنچا رہا ہے۔ اس نظم میں بنیادی طور پر شاعر جو ہمیں میسیج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، وہ یہی دے رہا ہے کہ عظیم وہی ہوں گے جو جھکیں گے۔ جب وہ جھکیں گے تو لوگوں کا ہاتھ تھامیں گے، لوگوں کے کام آئیں گے۔ جو اکڑ دکھائیں گے، جو اکڑ خانی میں رہیں گے، نہ وہ نیچے دیکھیں گے، نہ انہیں کوئی مظلوم نظر آئے گا، نہ انہیں کوئی غریب نظر آئے گا، اور ایک دن اسی اکڑی ہوئی گردن سے ہی ان کا جسم بھی اکڑ جائے گا اور وہ مر جائیں گے۔ لہذا اس نظم کے ذریعے شاعر ہمیں یہ بنیادی طور پر پیغام یہی دے رہا ہے کہ انسان کو جھکنا چاہیے اور انسان کو عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ جو لوگ عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے دستگیری کا منصب عطا کر دیتا ہے، اور یہ وہ منصب ہے جو ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔